وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم۔ حضرات اساتذہ اکرام اور معزز سامعین اعزاز، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک نہایت ہی حساس اور عبرتناک دور ہے، چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو یا معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے۔ آج ہم بری طرح ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمیں پائے تحقیر سے ٹھکرایا جا رہا ہے، ہمارے زمینوں کو غصب کیا جا رہا ہے۔ آج قومی سطح پر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارے نشیمن کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ الغرض آج ہم ہر طرح سے ظلم و ستم کے چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ آج وہ قوم جس کی تخلیق پھولنے پھلنے کے لیے کی گئی تھی، آج وہ قوم جس کی تخلیق گرجنے اور برسنے کے لیے کی گئی تھی، آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آج وہ قوم جس کا شیوا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، آج وہ خود چاہے ضلالت میں گری پڑی۔ معزز سامعین، آج جب ہم اپنی آج بیتی کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے، جب اپنے حالات و کیفیات کا جائزہ لیتے ہیں تو قلب مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے کہ آخر ہماری قوم کیوں وحشت و بربریت کا شکار ہے، ہمیں کیوں سہمے نظر آتے ہیں۔ کیا اللہ کا وعدہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ہمارے ساتھ نہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں خیر امت کے لقب سے مرتب نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات نہیں بنایا؟ ہم بھی تو اسی اسلام کے ماننے والے ہیں، اس اسلام کے ماننے والے پہلے صدی کے لوگ تھے۔ اسلام نہیں حضرت ابوبکر جیسے مخلص، حضرت عمر جیسے جاباز اور حضرت عثمان جیسے پاکباز اور حضرت علی جیسے شجاع، حضرت خالد بن ولید جیسے جنگ آزمودہ، صلاح الدین ایوبی جیسے فاتح بیت المقدس اور محمد بن قاسم جیسے فاتح سندھ پیدا کیے۔ ہم بھی تو اسی اسلام کے ماننے والے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم وحشت و بربریت کا شکار ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے؟ مسلمانوں، ذرا عقل سلیم کا صحیح استعمال کرو اور سوچو آخر ایسا کیوں ہے کہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ یہ تمام آفات و مصائب، قہر و عذاب جو ہم پر نازل ہو رہے ہیں، یہ ہماری ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جس کی صراحت خود قرآن کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ وہ اس طرح کہ ہم نے قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا، ہم نے آپسی اخوت و بھائی چارگی کو پچ ڈال دیا، ہم نے آپس میں اتحاد و اتفاق کے بجائے اختلاف و انتشار برپا کیا، ہم نے شیطان سے بظاہر نفرت کی مگر بباطن دوستی برقرار رکھی، عشق رسول کا دعویٰ کیا مگر فرمودات کو ٹھکرا دیا۔ آج ہم مردوں کو روزانہ دفن کرتے ہیں مگر اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، ہم جہنم سے خوف کھاتے ہیں مگر اس سے بچنے کے لیے عمل صالح نہیں کرتے۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی، سوریا سے زمین پر آسمان نے مارا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم رغبت اقبال کی زندگی گزار رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم رسوا و خستہ نظر آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عزتوں پر یلغار ہے اور دنیا میں ہمارا کچھ مقام نہیں۔ مسلمانوں، ذرا یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہلال باب و عروج پر تھا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ کیسر و کسرا جیسی سپر طاقت حکومتیں ہم سے حواس باختہ تھی، آدائے اسلام ہمارا تذکرہ سن کر لرزہ پر اندام تھے، دنیا ہماری شہرت و ناموری سن کر مقبوض الحواس تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کون سی جگہ جہاں سایہ نہ تھا ہمارا، یہ کون سی جگہ جہاں سایہ نہ تھا ہمارا، دونوں جہاں میں یارو آباد تھے تو ہم تھے۔ دیکھا پلٹ پلٹ کر آخر نظر پڑائیے، دیکھا پلٹ پلٹ کر آخر نظر پڑائیے، کم نقد تھے تو ہم تھے، نقاد تھے تو ہم تھے۔ الغرض ہم جہاں نکلے کامیابی اور کامرانی نے ہماری قدم بوسی کی، ہم نے جدھر بھی رک کیا زبان میں بڑھ کر ہمارا استقبال کیا۔ مسلمانوں، ذرا سوچو صالحین کے پاس کون سی اتنی طاقت تھی جس سے پوری دنیا پر قابض تھے، ان کے پاس کون سا اسلحہ تھا جس سے کائنات عالم ان کے زیر نگی تھا؟ نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تھی تو صرف ایک چیز، ایمانی جذبہ، قرآنی تعلیم، آپسی
قوت و بھائی چارگی اور اسی سبب خاص سے وہ معزز تھے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. مسلمانوں, اگر ابھی غفلت کی نیند میں مست ہو گئے تو تم حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاؤ گے. تمہارا کوئی قرصان حال نہیں ہوگا, تمہارے ایک ایک نشانات کو نیست و نابود کر دیا جائے گا, تم ہلاک کر دیے جاؤ گے. بہت سے رختے اس وقت پوری امت سسک رہی ہے. جب تم نے اپنے آپ کو بیدار نہ کیا تو تم بھی تحریر الہی میں پھنس جاؤ گے, جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. بچو اس عذاب سے جو تم میں سے خاص کر ظالموں کو نہیں پہنچے گا. جب تم نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا تو تم بھی برائے آسمانی میں پھنس جاؤ گے. انسانیت چیخ چیخ کر تنہا نہیں ہے. اٹھو, ظلم و تعدی اور کفر شرک کی ہٹاؤ کو سب سے مٹا دو اور پورے معاشرے کو اسلامی سانچے میں ڈھال دو. باہر ہے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا, باہر ہے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا. اے شاہی منتظر ہے اے مسلمان سب اٹھا. مسلمانوں, اگر ہم اس دنیا کے اندر کامیابی اور کامیابی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم اس دنیا میں سکون اور اطمینان چاہتے ہیں تو پھر سے ہمیں کمر بستہ ہونا پڑے گا. ہمیں سستی و کاہلی, غفلت اور غفلت کو بالائے طاق رکھنا پڑے گا. ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی روش پر گامزن ہونا پڑے گا اور ایمان باطل کو کرنا ہوگا. مسلمانوں اٹھو, قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین پر عمل پیرا ہو جاؤ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, اپنا نسب العین بنا لو اور انما المؤمنون اخوة ہماری تفسیر بن جاؤ اور اسی کے ساتھ اعلان کر دو باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم, باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم. 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, سراپا قدر و دادا بن جاؤ کیونکہ تم ہی صاحب اسلام ہو, تم ہی معتقد اسلام ہو. اس لیے پوری دنیا میں اسلام کا لوہا منوا لو اور یاد رکھو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو نہ تو تمہیں تمہارے خدا بخشے گا اور نہ ہی آئندہ آنے والی نسلیں. سچ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. رہو جس کو خیال اپنے آپ اپنی حالت سے بدلنے کا. میں ان چند باتوں پر اپنی تقریر کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.